محبت کہتے کسے ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہونا چاہیے نا۔ کیا صرف نعرے لگائیں اور یہ کہیں کہ حسینیت زندہ باد اور ہم جو ہے وہ حسینی بن گئے؟ میرے حساب سے یہ حسینیت نہیں ہے کہ صرف نعرے لگائیں اور محفل سجا لیں اور ہم کہیں کہ ہم حسینی بن گئے۔ نہیں، حسینی بننے کے لیے حسینی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حسینی کردار، اللہ کی عزت کی قسم، اگر زبان پر حسینیت زندہ باد کا نعرہ نہیں ہے لیکن کردار میں حسینی کردار موجود ہے، قیامت کے دن جب یہ بندہ اٹھے گا تو لشکر حسینی میں اٹھے گا۔ اور اگر زبان پر ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، لیکن اپنا کردار اس کا یزید والا ہے، اسے نماز سے محبت نہیں ہے، اسے شراب سے محبت ہے، اسے برائی سے بدفعلی سے محبت ہے، وہ ظلم کرتا ہے، حق کا ساتھ نہیں دیتا، باطل کا ساتھ دیتا ہے، اور زبان پر حسینیت زندہ باد ہے، یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ اگر قیامت کے دن امام حسین نے کہہ دیا کہ بھئی میرے کردار کی جھلک تیرے کردار میں نظر نہیں آئی، مجھے کردار تیرے یزید والا تھا، زبان پر میرا نام تھا، امام حسین نے اگر یہ فرما دیا کہ میرا لشکر یہ ہے، وہ یزید کا لشکر ہے، ادھر چلا جا، کیا رہ جائے گی؟ حسینی کردار کیا ہے؟ ایک بات صرف اس پر، اور حسینی کردار حسینی خاندان میں سے مثال پیش کروں گا۔ اب عابد وقار حسینی کردار کیا ہے؟ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تنہا بیٹا جو بچ گیا وہ کون ہے؟ امام زین العابدین۔ عابدین، عابد کی جمع عبادت گزار، زین زینت، یعنی جو عابدین کی زینت ہے وہ امام کی شخصیت مبارکہ۔ حالانکہ نام علی اوسط تھا لیکن عبادت کا غلبہ اس قدر تھا کہ کنیت جو ہے وہی غالب آ گئی، نام سے زیادہ وہ چلنے لگی۔ نام علی اوسط تھا۔ علی اصغر میدان کربلا میں شہید ہوئے 6 ماہ کا، علی اکبر 18 سال کا نوجوان شہید ہوئے، اور علی اوسط امام زین العابدین یہ تنہا میدان کربلا میں بچ گئے۔ امام زین العابدین کی عبادت کا عالم کیا ہے؟ وضو کرتے ہیں تو ساتھی دیکھتے ہیں کہ جو ہی امام زین العابدین وضو کرتے ہیں چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضور عجیب بات ہے، ہم بھی وضو کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، جب آپ وضو کرتے ہیں اس کے بعد رنگ کیوں بدل جاتا؟ امام زین العابدین کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں نادانوں، تمہیں علم نہیں ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہم نے کس خالق کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ اس بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، رنگ کیوں نہ بدلے؟ عابد وقار حج کے لیے احرام باندھا ہے، قاضی صاحب ساتھیوں کے لے کے عمرے پہ جاتے ہیں، آج کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہاں پہ جا کے خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر پیچھے کعبہ ہوتا ہے اور تصویریں لے رہے ہوتے ہیں، روضہ رسول کی طرف پشت کر کے تصویریں لے رہے ہوتے ہیں۔ حکم تو یہ ہے ادب کا ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردہ بھی آیت جنید و با یزیدی جا۔ نادانو، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں سانس بھی لینا ہے تو آہستہ لینا ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اہل محبت جو ہیں وہ تو حضور کی نسبت والی شے اگر کوئی ہو نا اس کی طرف بھی پشت نہیں کرتے۔ روضہ رسول تو بڑی بات ہے، آج یہاں احرام باندھا جاتا ہے، سب سے پہلے سیلفی لے کر سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے۔ امام زین العابدین نے احرام باندھا، گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئے، ساتھیوں نے بھی احرام باندھا اور ساتھی پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس لیے کہ احرام کے بعد تلبیہ پڑھنا لازم ہے، مردوں کے اوپر بلند آواز سے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز۔ ساتھی پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ معنی کیا ہے؟ باری تعالیٰ میں نے دنیا کا لباس بھی اتار دیا، انسری چادریں میں نے پہن لی، سر بھی ننگا، پاؤں میں بھی بند جوتے نہیں ہیں، باری تعالیٰ تیرے گھر آنے کے لیے میں تیار ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ امام زین العابدین خاموش ہیں، تلبیہ نہیں پڑھ رہے۔ ساتھیوں نے کہا امام تلبیہ تو لازمی ہے، پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، آپ کی زبان پر ہم نے تلبیہ نہیں سنا۔ امام زین العابدین خاموش ہیں۔ ساتھیوں نے پھر کہا حضور تلبیہ؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے،
مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہ امام ڈر کس بات کا؟ یہ تو رب کی بارگاہ میں ایک حاضری لگوانی ہے کہ باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، میں نے دنیا کا لباس اتار دیا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ وہ امام زین العابدین ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں 71 افراد کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا، جنہوں نے علی اصغر اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا، اور شہادت کے بعد گھر میں ایک میت پڑی اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک میت کو دفنا نہیں دیا جاتا۔ اور اس امام زین العابدین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب میدان کربلا سے گئے تو سر تن سے جدا تھے، اور اپنے بابا کی میت کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے اور اونٹ کی ننگی پشت پر سوار کیا جاتا ہے آل رسول کے جو خانوادے کے بقیہ افراد تھے۔ امام زین العابدین وہیں سے کہتے ہیں یا رحمتاً للعالمین ادرک لزین العابدین، اے رحمت للعالمین زین العابدین کی مدد کو پوچھیے۔ دیکھیے ہم کس کیفیت میں ہیں، اقبادنا مجروحۃ، یا سنا ہمارے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ وہ امام زین العابدین اتنی بڑی قربانی اپنی آنکھوں کے سامنے، اتنی بڑی شہادتیں دیکھی ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضور ڈر کس بات کا؟ ڈر اس بات کا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو کہوں کہ لبیک اللہم لبیک، باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بارگاہ سے آواز آئے کہ تیری حاضری ہمیں قبول نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ اتنی بڑی قربانی، ساری زندگی زہد و تقوی میں گزری، زین العابدین کا لقب ملا۔ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آگ کے اندر گرا، امام زین العابدین اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک روایت میں کہ جس کمرے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں وہی آگ لگی ہوئی ہے، ساتھی دوڑے آوازیں لگائیں کہ امام صاحب آگ لگی ہے، لیکن امام زین العابدین اپنی نماز میں مگن، کیوں نہ مگن رہتے کہ سجدے کا ذوق جو امام حسین سے سیکھا تھا، اس سجدے کا ذوق جو امام مولا کائنات سے سیکھا تھا، سید کائنات سے سیکھا تھا۔ ہمارے جو کل آگ لگی ہے، ساتھیوں نے آگ بجھائی، امام زین العابدین نے سلام پھیرا، ساتھیوں نے کہا حضور آگ لگی تھی، ہم نے آواز بھی دی، آپ نے سنی نہیں؟ کہا کہ ایک یہ آگ تھی، ایک آگ ایک بہت بڑی آگ ہے جو اس سے بھی سخت ہے، میں تو اس آگ کو بجھانے کی فکر کر رہا تھا، واللہ اس آگ کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہے عبادت، عبادت کا عالم یہ ہے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو کہوں لبیک اللہم لبیک، اس کی بارگاہ سے کہیں آواز نہ آ جائے کہ لا لبیک تیری حاضری ہمیں قبول نہیں ہے۔ اب ابھی کا ساتھی نے کہا حضور پھر بھی پڑھنا تو پڑے۔ امام زین العابدین نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں ہونٹوں کے ساتھ پڑھا لبیک اللہم لبیک، اور یہ کیفیت صرف بناوٹی نہیں تھی، جو امام زین العابدین نے کہا نا کہ لبیک اللہم لبیک، خشیت الہی کا غلبہ اس قدر تھا کہ لبیک کہہ رہے ہیں، اسی کے ساتھ بے ہوش ہو کر گھوڑے کے زین سے فرش زمین پر گر پڑے۔ یہ زہد اور تقوی، اس امام کا کردار کیا ہے جس نے میدان کربلا میں اتنی بڑی قربانی دیکھی ہے؟ اس امام کا کردار کیا ہے؟ خدا را کردار کو زندہ کرو۔ صرف نعروں پہ میدان محشر میں حساب کتاب نہیں ہوگا، اصل بات کردار پہ ہوگی۔